میں ایک بولی بھالی لڑکی تھی۔ بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کا سلسلہ جاری تھا۔ پتہ بھی نہ چلا کب شعور کی منزلیں طے کر لیں۔ بچپن میں نکاح خالہ زاد سے ہوا تھا اور اب وہ رخصتی چاہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام شاہد تھا اور وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح اپنی پریشانیاں آپس میں شیئر کیا کرتے تھے۔ ہم بھائی بہن کی آپس میں خوب بنتی تھی، ایک دوسرے پر جان نثار کرتے تھے۔ اس بھائی کی منگنی میرے وٹے پر ہوئی تھی اور وہ اس منگنی پر بہت خوش تھے۔ ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور ایسے لڑکے دوست بناتے تھے جن کو کرکٹ کے کھیل میں مہارت اور دلچسپی تھی۔ امجد انہی میں سے ایک تھا۔ میرے منگیتر کا نام امجد تھا۔ کرکٹ سے دلچسپی تھی، لہٰذا بھائی سے اس کی دوستی بے مثال تھی۔ جب یہ آتے دونوں خوب کھیلتے تھے۔ امجد کو میں پسند تھی، لہٰذا وہ اس رشتے پر خوش تھا، لیکن میں اپنے تصور میں اس کو شوہر کے روپ میں نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے متعلق کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ خالہ نے میرے لیے زیورات کا آرڈر دے دیا اور کہا کہ جا کر صراف سے اپنی پسند کا زیور لے آؤ۔ میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لہذا صراف کے پاس امی کے ساتھ نہ گئی، بہانہ کر لیا۔ لیکن کب تک؟ صاف انکار کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی کہ بڑوں نے میرا نکاح امجد کے ساتھ اپنی مرضی سے کر دیا تھا۔ جب ماں نے بار بار کہا کہ چلو زیور لے آتے ہیں، میرے اندر غصہ بھرنے لگا۔ اظہار نہ کیا لیکن دھم گھٹ رہا تھا۔ سستی سے تیاری کرنے لگی تو امی خفا ہونے لگی۔ ہر وقت بہانے کرتی ہو، جلدی تیار ہو جاؤ۔ تب میں نے کہا میں نہانے جا رہی ہوں، آپ کپڑے استری کر دیں۔ امی بھی مصروف تھیں، انہوں نے میرا جوڑا استری نہ کیا۔ میں نے تیش میں آ کر جوڑا کینچی سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مانتی ہوں ایسا مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتی؟ جانے اس سمے کیوں میرے اندر ایسا جوالا مکھی بھر گیا تھا۔ امی نے جب دیکھا کہ میں نے جوڑا کاٹ دیا ہے، وہ دم بخود رہ گئیں اور غمزدہ ہو کر بولی، شادی کے لیے زیورات لینے جا رہے تھے، یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اور تم نے ایسا کر دیا۔ میرا دل دکھایا۔ اچھا کام کیا، اس قدر تیش میں کرتے ہیں، یقیناً تمہارا دماغ خراب ہے اور تم ناشکری ہو کہ کفران نعمت کر رہی ہو۔ جیسے تم نے اپنے کپڑے کاٹتے ہوئے خیال نہیں کیا، خدا نہ کرے اللہ کی ناراضگی ہو اور تم کو اپنے کپڑوں کے لیے ترسنا پڑ جائے۔ خدا سے ڈرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ امی جان نے مجھے بد دعا تو نہ دی تھی، مگر ان کی باتوں میں یقیناً کہیں لاشعوری طور پر بد دعا چھپی ہوئی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ والدین کی بد دعا لگ جاتی ہے، حقیقت سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ اس روز امی کے ساتھ میں نہ گئی، خواہ الجھاؤ پیدا کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور روتی رہی۔ اگلے روز خالہ آئیں اور امی کے ساتھ زیورات لے آئیں۔ امجد کو اس معاملے کا علم نہ تھا، وہ ویسے ہی خوش خوش آتا تھا، میرے بھائی کے ساتھ کرکٹ کھیل کر اور گپ شپ کر کے چلا جاتا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ بھی کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نہایت حسین نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے شاہد کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ گھر پر موجود نہیں ہے، میں نے بتا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا آئے تو کہنا کہ تمہارا دوست کامران آیا تھا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میں مبہوت ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ آج تک اس سے زیادہ خوبرو لڑکا میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یوں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ اس کی حسین صورت میرے دل میں نقش ہو کر رہ گئی۔ شام کو بھائی آیا تو میں نے بتایا، تمہارا دوست کامران آیا تھا۔ اچھا، بھائی نے جواب دیا۔ تب میں خود ہی بات کو کریدنے لگی۔ بھیا یہ کون تھا؟ پہلے تو تم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ کیا یہ کوئی تمہارا نیا دوست بنا ہے؟ نیا نہیں ہے، کافی پرانی دوستی ہے۔ یہ کرکٹ کا ماہر ہے۔ کل ٹورنامنٹ میں ہار جیت کے بغیر ہی اس نے مجھے جیت دے دی۔ اس کا بڑا دل ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ارے اتنے بڑے دل کا مالک ہے، مجھ کو بھی ایسا ہی دل چاہیے۔ یہ بات بھائی کو بہت ناگوار لگی۔ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کہ بے حیا، تم نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ بڑے بھائی سے بات کر رہی ہوں؟ مجھ کو آپ کا یہ دوست اچھا لگا، اب میں امجد سے شادی نہیں کروں گی۔ شاہد بھائی سے میری دوستی تھی، لہٰذا بے تکلف بات کہہ دی کہ دل کی بات کرنے کا یہی موقع اچھا تھا۔ امجد کا کیا بنے گا؟ خالہ جان کا بھی تم کو خیال نہیں؟ شاید بھیا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر مجھے کسی کے احساسات کا پاس نہیں تھا۔ بے دھڑک بولی، بھائی وہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اتنے میں امی آئیں اور ساری بات سن لی۔ کہنے لگیں، حیرت ہے کہ میری کوکھ سے ایسی بے حیا لڑکی نے جنم لیا ہے۔ تم کو ہماری عزت کا ذرا خیال نہیں کہ باپ تو ہے نہیں، ماں کی بات کا ہی بھرم رکھ لیتی۔ اب اگر تم نے ایسا رکھنا ڈالا تو ہم خاندان سے کٹ جائیں گے اور شاہد کا رشتہ بھی ختم کرنا ہوگا۔ شاہد اور سمیہ کو تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ جب بات بڑھنے لگی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھر والے حیران تھے کہ آنن فانن یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو شادی کے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، گمان بھی نہ تھا ایسا ہو جائے گا۔ سبھی بہت پریشان تھے، جبکہ میں اپنے کمرے میں پڑی تھی اور دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا تھا۔
اگلی صبح میں کچن میں کام میں مصروف تھی کہ دستک ہوئی۔ ہمارے مکان کا بیرونی دروازہ کچن کے پاس تھا، لہذا مجھے ہی جانا پڑا۔ کون ہے؟ میرے پوچھنے پر جواب ملا، کامران۔ نام سن کر دل دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازے سے باہر نہیں جھانکا تھا، مگر دروازہ یوں کھلا تھا کہ وہ سامنے تھا۔ میں اس کو نظر آ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ سکتا تھا۔ لمحہ بھر کو ہماری نگاہیں ملی تھیں۔ ایسا ہی کوئی لمحہ ہوتا ہے جب ابن آدم اور بنت حوا کی جنم جنم کی پہچان بن جاتی ہے اور زندگی ایک دوسرے کے نام کر دی جاتی ہے۔ اگلے روز اس کا فون آیا، ایسے میں جب بھائی گھر میں موجود نہ تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو بولا، کامران بول رہا ہوں، دعا کر رہا تھا کہ تم فون اٹھاؤ۔ دل سے دعا نکلی تھی، دیکھو تم نے ہی فون اٹھا لیا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، اگر تم پسند کرو تو میں تم کو اپنانا چاہتا ہوں۔ تم شاہد کے دوست ہو اور تم کو اس کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ میرا نکاح اس کے ہونے والے سالے سے ہو چکا ہے جس کا نام امجد ہے، اور وہ ہمارا خالہ زاد ہے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد میں اپنے والدین کے گھر سے ودا ہو جاؤں گی۔ اب ایسے میں تمہاری یا میری پسند کا کیا سوال؟ وقت بہت کم ہے، ہم زیادہ آرزوؤں کا چمن اب نہیں کھلا سکتے، لیکن میں ایک کوشش ضرور کروں گا۔ تو کر دیکھو کوشش، یہ حسرت نہ رہ جائے کہ کوشش نہیں کی۔ کاش تم پہلے مل جاتی۔ بہرحال کوئی دن آخری دن نہیں ہوتا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا ہے۔ میں جوان مرد ہوں، حالات سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جانتا ہوں تم لڑکی ہو، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچو گی اور بس سوچتی ہی رہ جاؤ گی، لیکن میں با حوصلہ ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ تم دیکھ لو گی۔ امجد میرا بھی دوست ہے، ہم کرکٹ کے ساتھی ہیں۔ میں خود سارا معاملہ سلجھا لوں گا، تم پر آنچ نہیں آئے گی۔ بس مجھ کو تم اپنا اندیا بتا دو۔ سمجھ لو کہ میں نے اپنا اندیا دے دیا ہے، لیکن تم کچھ نہ کر سکو گے، یہ بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی اور خانگی معاملہ ہے۔ اچھا تو پھر دیکھ لینا، میں بھی مرد ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اگلے دن وہ امجد کے گھر چلا گیا اور خالہ جان سے کہا کہ تمہاری بہو مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ کسی صورت امجد سے شادی پر راضی نہیں ہے، لہذا آپ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیں۔ خالہ اسی وقت ہمارے گھر آئیں اور شاہد سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے، شاہد نے جواب دیا۔ نینا آپ کی بہو بننے پر راضی نہیں ہے، جب نکاح ہو رہا تھا اس وقت کیوں نہ پوچھا؟ خالہ بہت خفا تھی۔ پوچھا تھا، لحاظ سے چپ رہی ہوگی، بھائی نے اور کیا کہنا تھا۔ خالہ کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، لہذا وہ گھر جا کر ہماری ساری چیزیں لے آئیں اور واپس کر گئیں۔ امی سے کہا کہ میری چیزیں تحفہ سمجھ کر رکھ لو، جب لڑکی ہماری نہ ہوئی مجھے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے۔ خالہ کے جاتے ہی طوفان اٹھ گیا۔ امی رونے پیٹنے لگیں، مجھے بد دعا دینے لگی کہ نافرمان لڑکی دیکھ، تیری وجہ سے ہمارا اتنا اچھا تعلق ٹوٹا ہے اور ہمارا گھر خراب ہوا ہے، تیرے بھائی کی خوشی بھی خاک میں مل گئی ہے۔ اگر تو اچانک فساد نہ ڈالتی تو شاہد اور اس کی منگیتر سمیہ میں بھی یہ جدائی واقع نہ ہوتی۔ ماں کے رونے پیٹنے سے میں گھبرا گئی اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے سیاہی اٹھا کر پی لی، جس سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تبھی شاہد بھائی آ گئے، انہوں نے میری ایسی حالت دیکھی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ماں سے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ امی نے کہا، اس منحوس نے دوات حلق میں انڈیل لی ہے اور خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ہر بات بھول کر بھائی مجھے لے کر اسپتال دوڑے۔ ان کے دھیان میں تو سب سے پہلے میری زندگی بچانے کا سوال تھا۔ میدا واش ہوا اور 2 دن بعد میں گھر آ گئی۔ شاہد نے کامران سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ تم میرے دوست ہو، پھر کیوں ہمارے گھر کو آگ لگائی ہے؟ اس نے کہا، میں نے آگ نہیں لگائی، تمہاری بہن چاہتی ہے کہ میں اس کا جیون ساتھی بن جاؤں۔ اس نے یہ بات مجھ سے فون پر کی تھی، جبکہ میں کبھی اس سے نہیں ملا اور نہ کبھی ہم نے پیار محبت کا چکر چلایا ہے، کبھی خط و خطابت نہیں رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہاری بہن کو کبھی اچھی طرح نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اب تم مجھے مجرم کہہ لو، جو چاہے الزام دے لو، تاہم ایک بات کہوں گا کہ اپنی بہن کی خوشی کا احترام کر لو تو اچھا ہے۔ خالہ جان کے گھر سے مجھے طلاق کے کاغذات موصول ہو گئے تو شاہد نے یہی مناسب جانا کہ ایک کھیل بگڑ چکا ہے، دوسرا کیوں بگاڑوں؟ اس نے کامران سے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ تیاری کرو، میں نینا کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ یوں گھر والوں نے میری خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا نکاح کرا دیا۔ نکاح میں بھائی، امی اور صرف 2 گواہ شامل تھے، خاندان میں سے کوئی بھی شریک نہ ہوا تھا۔ میرے نکاح کے بعد امی اور بھائی نے خالہ کو منا لیا۔ خالہ بھی اپنی بیٹی کی خاطر مان گئی، کیونکہ سمیہ میرے بھائی سے پیار کرتی تھی اور وہ اپنے منگیتر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ خالہ اور امی اس بات پر رضامند ہو گئیں کہ شاہد گھر داماد بنے گا۔ یوں میرا بھائی خالہ زاد سے شادی کر کے ان کے یہاں چلا گیا اور وہاں ہی رہنے لگا۔
وہ میری وجہ سے گیا تھا کیونکہ امجد اور خالہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی کو مجھ سے حد درجہ نفرت ہو گئی تھی، اسے میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہ تھی۔ اب میری رخصتی کی باری تھی۔ رخصتی سے قبل میں نے امی سے کہا، میں ایک بار کامران کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، کیوں، کیا پہلے دیکھا نہیں؟ امی، بس دروازے پر ایک جھلک دیکھی تھی، یوں اچھی طرح سے کبھی نہیں دیکھا۔ تب امی بولی، اگر پہلے پتا ہوتا تو میں تم لوگوں کا کبھی نکاح نہ کرواتی۔ رات کو میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ امی نے کہا، دیکھو کون آیا ہے۔ دیکھا تو کامران تھا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ امی نے اسے اندر کمرے میں بٹھایا اور پوچھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ رخصتی کی تاریخ کے لیے آیا ہوں، امی کہنے لگی۔ اپنے والدین کو بھیجو، میں تاریخ دے دوں گی۔ اگلے روز اس کی والدہ آئیں اور امی نے تاریخ دے دی۔ میری رخصتی بڑی خاموشی اور سادگی سے ہوئی۔ کوئی رشتہ دار شریک نہ ہوا، حتیٰ کہ بھائی شاہد اور بھابھی بھی نہ آئے۔ جیسے اس گھر سے دلہن نہیں، میت رخصت ہو رہی ہو۔ دلہنیں میکے سے رخصت ہوتے وقت روتی ہیں، میں بھی روئی تھی، لیکن یہ عجیب شادی تھی۔ سخیوں نے گیت گائے اور نہ ڈھول تاشے بجے۔ بہرحال میں کامران کی ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ سال بھر میکے نہ گئی، یہاں تک کہ اللہ نے ایک بیٹی سے نواز دیا جس کا نام میں نے اوج رکھا۔ یہ بچی میری زندگی میں روشنی کی کرن تھی، مجھے دل و جان سے عزیز تھی، اور ہم میاں بیوی کے درمیان رشتے کی مضبوطی کا بندھن تھی۔ کامران بھی اسے بہت پیار کرتے تھے، مجھے پا کر خوش تھے اور میں بھی ان کو پا کر خوش تھی۔ لیکن دل کی کیفیت آپ جیسی تھی کہ جب ہنسنے لگتی تو جی رونے کو چاہتا تھا۔ خدا جانے کیوں میرے دل پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ شاید شادی کے بعد لڑکی کی زندگی میں ایسا انقلاب آنا لازمی ہوتا ہے۔ محبوب مل جاتا ہے اور میکا چھوٹ جاتا ہے، تب بھی خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ چند دن سسرال والوں نے ساتھ دیا، خرچہ بھی اٹھایا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی عنایتوں سے ہاتھ کھینچ لیا اور کامران سے کہا کہ بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ، خود کماؤ خود کھاؤ، ہم مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کامران کے پاس نوکری نہیں تھی، بے روزگاری میں گھر چلانا ممکن نہ تھا، چھوٹی بچی کی ضروریات تھیں۔ ہم بہت پریشان رہنے لگے۔ روپے پیسے کی کمی ہو تب بھی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لاکھ دل کو تسلی دیتی کہ پیسوں کی کمی ہے، اگر وہ دن نہ رہے تو یہ بھی نہ رہیں گے، کبھی تو حالات بدلیں گے۔ ان دنوں ہم کامران کے ماموں کے گھر رہ رہے تھے۔ مکان عرصے سے خالی پڑا تھا، انہوں نے ہم کو بغیر کرائے رہنے کو دے دیا۔ رہائش کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر اور بھی ضروریات تھیں۔ کھانا پینا، بجلی کا بل، بچی کا دودھ، دوا دارو، غرض بے شمار خرچے ہوتے ہیں جو بغیر پیسوں کے نہیں ہوتے۔ ہوتے ہوتے فاقوں تک نوبت پہنچ گئی تو میں مجبوراً امی کے پاس گئی اور ان کو احوال بتایا۔ وہ کہنے لگی، ایک دو روز کا معاملہ نہیں، یہ ساری زندگی کی بات ہے۔ ابھی ایک بچی ہے، کل دو ہوں گی، اس طرح بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تم کہاں تک مفلسی سے لڑو گی؟ تمہارا خاوند نکھٹو ہے، وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، تم بچے کیسے پالو گی؟ آج ہم مدد کر لیں گے لیکن روز روز نہیں کر سکیں گے۔ بھائی تم سے ناراض ہے، تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور باپ تمہارا مرحوم ہو چکا ہے، کس کے سہارے زندگی گزارو گی؟ میں کیا کروں پھر؟ کہنے لگی، ابھی وقت ہے، کامران سے طلاق لے لو اور امجد سے شادی کر لو، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، تم سے شادی کر لے گا۔ خالہ بھی ماضی بھول جائیں گی، ان کی بیٹی ہماری بہو ہے، تمہارا بھائی بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا، پہلے کامران سے آپ نے نکاح کرایا تھا کہ اس میں میری خوشی تھی، اور اب اس خوشی کا خیال فراموش کر کے مجھے طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں؟ امی بولی، اس لیے کہ آئندہ زندگی جیسی ہوگی تمہاری وہ ہم کو شیشے کی طرح نظر آ رہی ہے، اسی لیے غموں سے بچانے کو ایسا کہا ہے۔ ماں، خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہے، بے شک مدد نہیں کرنی نہ کریں، مگر ایسی بات مت کریں جس سے آپ کی بیٹی کا گھر برباد ہو۔ میں نے ان سے کوئی امداد قبول نہ کی اور خالی ہاتھ گھر آ گئی۔ کامران کام کی تلاش میں صبح کے گئے ہوئے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جب ایسا وقت آ پڑتا تو کامران اپنی آپا کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آتے تھے۔ یہ میری بڑی نند سریا تھی اور ان کا گھر کافی دور تھا۔ جب دیر تک کامران نہ لوٹے تو میں نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ رقم یا کچھ خورد و نوش کا سامان لینے آپا کی طرف گئے ہوں گے۔ شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی مگر وہ نہ آئے۔ تب میرا جی گھبرانے لگا اور میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ ان کا پتہ کرنے سریا آپا کی طرف چلی گئی۔ بس کا کرایہ پڑوسن سے لیا۔ آپا نے بتایا کہ کامران تو ادھر نہیں آیا۔ وہ بھی فکر مند ہو گئی، سب دوستوں سے قرض لیا ہوا تھا، لہذا دوستوں کی طرف سے بھی اب نہیں جاتے تھے۔ خیال ہوا کہ ماں کے پاس نہ گئے ہوں۔ سریا آپا اور میں ساس سسر کے گھر آ گئے، مگر وہاں بھی کامران کا پتہ نہ تھا۔ ابھی ہم اسی وسوسے میں تھے کہ خدا خیر کرے کدھر گئے ہوں گے۔
اتنے میں اسپتال سے فون آیا کہ کامران زخمی ہو کر ہسپتال لائے گئے تھے، جان بر نہ ہو سکی۔ جامع تلاشی میں ڈائری ملی جس پر نمبر درج تھا۔ فون تبھی ممکن ہوا ہے۔ روتے پیٹتے سب اسپتال بھاگے، لیکن بے فائدہ، جانے والا چلا گیا تھا۔ میری زندگی میں ادھوری خوشیوں کے دن بس اتنے ہی تھے۔ اب پچھتاتی تھی، یا کاش کامران کی ایک جھلک نہ دیکھتی اور نہ ایسے پاگل ہوتی۔ موت نے بھی مجھ ہی کو ڈسنا تھا، ادھر کی رہی اور نہ ادھر کی۔ عدت تک سسرال میں رہی، پھر والدہ لے آئیں۔ بچی کے سلسلے میں یہ معاہدہ ہوا کہ اگر میں نے دوسری شادی کی تو ساس سسر بچی مجھ سے لے لیں گی۔ بچی چھوٹی تھی اور ابھی میں دوسری شادی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ کچھ دن خاموشی سے گزرے، پھر امی نے خالہ سے تمہید باندھنا شروع کر دی کہ قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کامران اور نینا کی شادی ہو گئی اور یہ بندھن تمام بھی ہو گیا۔ اب امجد سے نینا کی شادی کر دیتے ہیں۔ خالہ بڑی مشکل سے مانی اور امجد کو بھی منا لیا، تاہم بچی کی وجہ سے میں راضی نہ ہو سکی کہ ننھی منی کرن ابھی چھوٹی تھی کہ میں اس کی جدائی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے انکار کیا اور امی سے صاف کہہ دیا، جب تک کرن 7 برس کی نہیں ہو جاتی میں اس کو ددیال کے حوالے نہ کروں گی اور نہ خود سے جدا کروں گی۔ خالہ اور امی مایوس ہو گئیں۔ کرن کی خاطر میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی اور خالہ نے امجد سے اصرار کر کے اس کی شادی اپنے کزن کی بیٹی سائمہ سے کر دی۔ میں سمجھتی تھی کہ جب کرن سمجھدار ہو جائے گی تو میں کامران کی والدہ کے حوالے کر دوں گی، مگر جو وقت گزرتا جاتا تھا اس کی عمر بڑھتی جاتی تھی، میری اس سے محبت بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ 7 برس سے اوپر ہو گئی۔ اب وہ 11 سال کی تھی۔ تب کامران کے بھائی بہنیں اور میری ساس آ گئیں اور بچی کو لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کامران کے حصے کی جائیداد اس صورت میں بچی کو دیں گے اگر تم کرن کو ہمیں سونپ دو۔ کرن کی شادی بھی اس کے چچا زاد سے کر دیں گے۔ تم کو یہ منظور نہیں تو پھر کرن کو ہم سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ میں نے کافی سوچا، اس نتیجے پر پہنچی کہ کرن کو بلاخر بیاہ دینا ہے۔ یہ مجھ سے ویسے ہی جدا ہوگی تو کیوں نہ ابھی سے اچھا فیصلہ کر لوں تاکہ یہ فائدہ پائے۔ بیٹی کو سمجھایا کہ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، تم اپنی دادی اور چچا کے ساتھ رہو، اپنے باپ کے حصے کی جائیداد کی وارث بنو۔ یہ جائیداد مستقبل میں کام آئے گی۔ ننیال سے تو تم کو سوائے پیار اور شفقت کے کچھ نہ ملے گا، اصل فائدہ ددیال سے ملے گا۔ بچی میری جدائی نہ سہ سکتی تھی، سمجھانے سے بے مشکل راضی ہو گئی اور روتی ہوئی بادل نخواستہ اپنی دادی کے ہمراہ چلی گئی۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ ہر ماہ کرن سے ملنے آیا کروں گی اور وہ بھی میرے پاس رہنے آیا کرے گی۔ اس شرط کو ان لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ کرن کے تعلیمی اخراجات کافی تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوتے، اس کارن بھی اسے خود سے جدا کیا تھا کہ بچی کی بھلائی اسی میں تھی۔ اس کی دادی اور چچا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پڑھا لکھا دیں گے، تاہم انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا اور میٹرک کے بعد اس کی شادی چچا زاد سے کر دی۔ یہ لڑکا خوبصورت اور صاحب جائیداد تھا۔ کرن کے سسر امیر آدمی تھے۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بہت اچھا ہوا، لڑکیاں پرایا دن ہوتی ہیں۔ میری بچی کو تو پھر اس کے اپنوں نے اپنا لیا تھا اور اس کا مستقبل محفوظ ہو گیا تھا۔ بچی کی شادی کے بعد ماں اور بھائی دونوں میرے پیچھے پڑ گئے کہ اب تم بھی شادی کر لو۔ میری خواہش شادی کرنے کی نہ تھی، مگر ابھی میں 34 سال کی تھی۔ سب کہتے تھے جوان ہو، ابھی شادی نہ کی تو بعد میں کیا کرو گی؟ جب امی اور بھائی نے بہت اصرار کیا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کی مرضی، جو کریں، جس سے چاہے کر دیں، میں باقی زندگی اس کے ساتھ گزار لوں گی۔ آپ خوش تو میں راضی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ امی اور بھائی کی بان آئی۔ دوسرے بھائی کو بھی ساتھ ملا لیا اور میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اتنے عرصے میں نے ملازمت کی تھی اور کبھی غلط سوچوں کو ذہن میں جگہ نہ دی تھی، نیک نام رہی تھی، ساتھی ٹیچر سب عزت کرتی تھی، میں خوددار بھی تھی، کبھی کسی سے اپنے دکھ شیئر نہ کرتی تھی۔ عالیہ میری دوست تھی، کولیگ بھی تھی، کبھی کبھی اس کے ساتھ دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی، مگر اپنے گھریلو حالات سے اسے بھی نہ بتاتی تھی۔ بظاہر میں پرسکون اور خوشحال نظر آتی تھی، مگر اندر کیا دکھ تھے، کیا مسائل تھے، کسی کو ہوا نہ لگنے دی تھی۔ اسکول میں میٹرک کے پرچے ہونے والے تھے۔ جب میں نے عالیہ کو بتایا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو وہ چونک پڑی۔ پوچھا کس سے؟ رضا صاحب سے۔ یہ سن کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ نینا کیا کہہ رہی ہو؟ اس 60 برس کے بڈھے سے تم شادی کرنا جا رہی ہو؟ آخر کیوں؟ وہ کیا تم کو خوشیاں دے سکتا ہے؟ بیوی فوت ہو چکی ہے تو کیا ہوا؟ اس کے جوان بچے ہیں۔ ہاں ہیں۔ میں نے کہا شرم کرو، کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟ پلیز نینا اپنا فیصلہ بدل لو، اس نے التجا کی کیونکہ وہ رضا صاحب کو دیکھ چکی تھی۔ یہ میرے بھائی شاہد کے باس تھے اور 1-2 بار ہمارے گھر آ چکے تھے، تبھی اتفاق سے عالیہ بھی آئی تھی۔
میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، میں نے قطعیت سے کہا۔ تم رضا سے شادی مت کرو۔ تب مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا چپ رہو عالیہ، جب میری مجبوریاں نہیں سمجھتی تو مت بولو، اس کا مطلب ہے کہ میں تم کو جیسا سمجھتی تھی تم ویسی نہیں ہو، جو سمجھو۔ میں لاپرواہی سے بولی، میں نے کم از کم یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تم رضا صاحب کی دولت سے مرعوب ہو کر اس کے ساتھ شادی رچا رہی ہو۔ تم دولت کو کیوں کمزوری بنا رہی ہو؟ کیا دولت پا کر تم کو دنیا کی ہر خوشی مل جائے گی؟ ہاں، میں بدستور فائل دیکھنے میں منہمک تھی۔ نہیں بھائی نہیں، تم اتنی دولت پرست تو کبھی نہ تھی، تم تو ہمیشہ نوجوان نسل کو بہتر کہا کرتی تھی۔ یہ اچانک تمہاری زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کو رضا صاحب کہاں سے آ ٹپکے؟ تبھی مجھے کہنا پڑا، عالیہ، دراصل زندگی کی حقیقت بڑی تلخ ہے، اور عمر رسیدگی اس سے بھی بڑی تلخی ہے۔ میری عمر گزرتی جا رہی ہے، والدہ کو خوف ہے ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ بھائی تو بھابھیوں کے ہو چکے، اور ماں کی خوشی کی خاطر اب مجھ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا۔ رضا صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے لیے رشتہ دیا ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس عمر میں میرا رشتہ آ گیا۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈ رہی ہیں، اور رضا صاحب اپنے بڑھاپے کو سنبھالنے کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سودے میں وہ میرے نام ایک کوٹھی اور خاصا بینک بیلنس دے رہے ہیں، بس یہی ضمانت ہے میرے مستقبل کی، ورنہ زندگیوں کا تو اللہ مالک ہے، کون آگے کون پیچھے جاتا ہے۔ میں نے دولت سے ہٹ کر بھی سوچا تھا جب کامران سے شادی کی تھی، اور اب دولت کے بغیر سوچا تو زندگی گزارنے کی سخت نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ سودا کیا۔ عالیہ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی تھی، تبھی وہ چپ ہو گئی، مگر میں جانتی ہوں کہ مجھے کامران کی ایک جھلک نے منزل سے دور کیا تھا، ورنہ میری منزل کامران تھا اور نہ رضا صاحب، بلکہ میری منزل تو امجد تھا، جو میرے بچپن کا ساتھی اور منگیتر تھا، میرا خالہ زاد تھا۔ جتنا اس نے مجھے چاہا کسی نے نہ چاہا۔ میں ہی نادان تھی کہ 16 برس کی عمر میں بہک کر غلط فیصلہ کر بیٹھی، جس کی وجہ سے آج تک پچھتا رہی ہوں۔ پیارے دوستو، آپ کو کیسی لگی یہ مورل سٹوری؟ اس میں سے آپ کو کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔